السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو سارے جہانوں کے رب ہے، ساری مخلوقات کے پروردگار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج 22 جمادی الاول 1447 ہجری جمعے کا دن ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور 23 جمادی الاول 1447 ہجری جمعے کا دن یہ ہمارے مڈل ایسٹ کا وقت ہے۔ اور 2025 14 نومبر فرائیڈے کا دن، الحمدللہ رب العالمین۔ آج دگنی نعمتیں حاصل کرنے والا لمحہ ہے اور ظالموں پر حاوی ہونے والا لمحہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے قرآن شریف کو پڑھتے ہیں اور علم کو حاصل کرتے ہیں، نعمتوں کے ساتھ جڑے رہ کر آگے بڑھ کر صحیح فیصلے نیک مشورے دے کر نیک لوگوں کی مدد اور اپنے آپ کی مدد کرتے ہیں۔ آئیے قرآن شریف کو پڑھتے ہیں اور علم کو حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ قرآن پڑھنے سے دل اور روح روشن ہوتی ہے۔ قرآن پڑھنے سے دل اور روح روشن ہوتی ہے، اسے اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ اللہ اکبر۔ سورہ الزمر آیات نمبر 23۔ اللہ اکبر۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ سورہ الاحزاب آیات نمبر 43۔ وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائے۔ روشنی کی طرف نکال لائے۔ اور اللہ مومنوں پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 44۔ جس دن وہ اللہ سے ملے گے تو ان کے لیے دعا ہوگی سلام، اور اللہ نے ان کے لیے عزت والا اجر تیار کیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ سورہ الفتح آیات نمبر 16۔ جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان سے کہہ دو کہ تم جلد ایک سخت جنگجو قوم کے ساتھ لڑائی کے لیے بلائے جاؤ گے۔ ان سے تم یا تو جنگ کرتے رہو گے یا وہ اسلام لے آئے گی۔ اگر تم حکم مانو گے تو اللہ تم کو اچھا بدلہ دے گا، اور اگر منہ پھیر لوگے جیسے پہلی دفعہ پھیرا تھا تو وہ تم کو بری تکلیف کی سزا دے گا۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 17۔ نہ تو اندھے پر گناہ ہے کہ سفر جنگ سے پیچھے رہ جائے، اور نہ لنگڑے پر گناہ ہے اور نہ بیمار پر گناہ ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کے فرمان پر چلے گا اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جس کے تلے نہریں بہہ رہی ہے،
اور جو روگردانی کرے گا اسے برے دکھ کی سزا دے گا۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 18۔ اے پیغمبر، جب مومن آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے خوش ہوا، اور جو شک، صدق و خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلدی فتح عنایت کی اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، الحمد للہ رب العالمین۔ جب نور علم جب ہم حاصل کرتے ہیں تو اس نور کو استعمال کرنے لائق بن جاتے ہیں، تو ہمیں اس نور کا استعمال کیسا کرنا ہوگا؟ یعنی جو مخوف پر چھپ چھپ کے کام چلتے ہیں، یعنی جو سیاسی لوگ اور جو انڈر گراؤنڈ ورکر جو بیٹھ کر جو کام کرتے ہیں، انہیں دیکھنے کی صلاحیت آ ہی جاتی ہے، کیونکہ جب آپ اللہ کی نعمتوں سے جڑے رہتے ہو، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرتے ہو، تو علم تو آپ کو مل ہی جاتا ہے۔ اس علم کا استعمال کریے۔ جو زمانے کا علم یہ آپ کو پھنساتے رہے گا، یہ علم نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے، یہ جو بچے لوگوں کو الجھاتی ہے، جو غیر ضروری چیزیں سکھا کر انہیں علم کا ٹیگ دیتی ہے، پھر غلامی پر لا کر انہیں مجبور کر دیتی ہے۔ ہاں، میں یہی اسٹوڈنٹس کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو اپنی عمر دے کر، اپنی زندگی کو لگا کر، جو سرو کر یہ علم حاصل کرتے ہیں، تو ان کے علم کا مقصد انہیں نہیں مل پاتا ہے، کیونکہ انہیں اصلی موقوف پتہ چلتا ہے کہ یہ زمانہ تو علم کے اوپر ٹکا ہوا نہیں ہے، بس اور بس کچھ ہی لوگوں کی شرارت کے اوپر ٹکا ہوا یہ بنائے رکھے، اور یہ لوگ ڈرتے بھی ہے۔ یہ شرارت جب کرتے ہیں، جب پکڑے جاتے ہیں تو ڈر ہی جاتے، لیکن بچے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی شرارت یہ بھاری ہے ان پر۔ جب یہ شرارتیں انہیں ایکسپوز کر دیتی ہے تو ان کا کوئی سا بھی پیترا یا ان کی کوئی سی بھی ہوشیاری کام نہیں آتی ہے، کام آتی ہے تو صرف اور صرف پبلک کے فیصلے۔ ہاں، پبلک ہی یہاں کی مالک ہے، ساری پبلک۔ جب یہ پبلک روڈ پر نکلتی ہے تو انہیں فٹ پاتھ نہیں ملتا ہے۔ جب یہ پبلک کچھ چیز خرید کر اپنے محنت کے روپیوں سے لاتی ہے تو اسے وہ اوریجنل چیز نہیں ملتی ہے۔ جب یہ پبلک اپنا پیسہ دے کر اس گورنمنٹ کو چلاتی ہے تو ان کا پیسہ چرایا جاتا ہے۔ تو یہی ہے، یہ پبلک جو کرتی ہے محنت، ہمیشہ کرتی ہے کہ اچھی چیز لوگوں کو بھی ملے۔ یہی پبلک کی وجہ سے یہ جو حکومت کے بیٹھے ہوئے غلام جو ہوتے ہیں، یہ لوگ انہیں بھٹکا کر اپنے پیترے کھیلتے ہی رہتے ہیں۔ بھٹکاتے کیسا ہے؟ نیوز کے ذریعے۔ آپ سمجھیے، ان نیوزوں کو ٹیکل کرنے کے لیے اپنے نیوز نیٹ ورکس کو ریلیز کر دیجئے۔ جب آپ اپنے نیوز نیٹ ورک کو BSNL کے طور پر ریلیز کرو گے تو بہت سارے نیٹ ورکوں سے جڑ پاؤ گے، یعنی خود کی جنریشن کو، آنے والی جنریشن کو آپ اچھی سے اچھی سہولت دے پاؤ گے، ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز کو آپ سب کو ضرورت کے لائق دے پاؤ گے، کیونکہ ہمارے پاس فزیکل ایکٹیویٹیز کا کوئی بھی اسکوپ نہیں ہے۔ بجٹس میں ریلیز تو ہوتے ہیں اسپورٹس کے ریلیٹڈ پروگرامز، اور پبلک کو فزیکل ایکٹیویٹیز کے لیے بھی پروگرامز ریلیز ہوتے، لیکن اس میں بہت زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے۔ جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہوتا ہے، جسے نہیں دینا چاہیے ان جوکروں کو، یعنی جو گٹکے بیچتے ہیں، یعنی جو شراب کے ایڈز کرتے ہیں، جو جوکر مارکیٹ میں ایکٹر کے نام سے کہلائے جاتے ہیں، انہیں اتنے پیسے دے دیتے ہیں۔ حالانکہ بڑے بڑے گراؤنڈ بن سکتے ہیں اتنے پیسوں میں، یعنی وہ ایک دن کی کمائی پوری کھینچ کر لے کے چلے آتے ہیں وہ جوکرز۔ تو آپ سمجھیے، کوئی بھی اگر آپ فیصلہ لے رہے ہو تو پبلکلی رجسٹرڈ کریے، ورنہ یہ لوگ آپ کے علم کے ساتھ آپ کو الجھا دیں گے۔ یعنی ریسنٹلی جو ہمارے ڈاکٹروں کے ساتھ جو کھیلا گیا ہے کھیل، یہ کھیل ہی ہے،
یہ ایک اسکیم ہے، اسے سمجھنا ہوگا، کیونکہ اس اسکیم کی وجہ سے بہت ساری جنریشنز خراب ہو سکتی ہے، ان کی زندگی کو ایک ٹریپ کیا گیا۔ یعنی جب آپ کو بلایا جاتا ہے ورک کے آپ کے انکوائری کے لیے، یعنی جب آپ کسی کی طرف جا کر اپنا پریزنٹیشن دیتے ہیں تو آپ کے ڈاٹا کو لیا جاتا ہے اور بیچا جاتا ہے، اور وہ ڈاٹا کو آپ کی ضرورت کے مطابق، یعنی آپ جب تکلیف میں ہوتے تو آپ کو ایسے ایسے جاب آفرز آتے ہیں کہ آپ اسے کرنے ریڈی ہو جاتے ہو۔ ہاں، آپ کے جاب ڈاٹا کے آفرز کے اوپر یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ بہت ساری جنریشنز ابھی تباہ کی راستے پر قدم رکھی ہے، اگر انہیں ہم ابھی سے بچانے کی کوشش کریں گے تو بہت اچھا ہوگا، اور آگے بڑھتے رہیے اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے، کیونکہ ہمارے پاس جب علم آ جاتا ہے تو ہم فیصلے لینے والی صلاحیت بھی لا ہی لیتے ہیں۔ تو آپ بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے، قرآن شریف کو پڑھتے رہیے اور علم کو حاصل کرتے رہیے، اور ہاں، سب سے پیارا کلام اللہ کی نعمتوں والا، ایک دوسرے کو سلام کرتے رہیے۔ ہاں، سلام، اللہ کی نعمتیں ایک دوسرے کو بھیجتے رہیے، اللہ کی سلامتی ایک دوسرے کو بھیجتے رہیے، تو آپ کو بھی دگنی طور پر مل جائیں گی۔ اور جب دعا مانگتے ہو تو سب کے لیے مانگیے، آپ کو بھی دگنی طور پر، ہمیں بھی دگنی طور پر ہر چیز مل جائیں گی۔ تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیک مسلمان مخلوق، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، اور جو مخلوق نیک مسلمان کے ساتھ جڑے رہنا چاہتی ہے ان پہ بھی اللہ کی سلامتی ہو، اور مسلمان مخلوق نہ دیکھیے ان کی سازشوں کو، یہ سازشیں بیکار ہے، یہ کوئی بھی جیتنے دیو، کوئی بھی ہارنے دیو، آپ کی بس ایک کوشچن ان کی پوری حکومتیں گرا سکتا ہے، بس یہی سمجھیے اور آگے بڑھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایران کے مسلمان بھائی بہن، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، غزہ کے مسلمان بھائی بہن، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، یمن کے مسلمان بھائی بہن، آپ پر اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیک مسلمان مخلوق، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، نیک مسلمان مخلوق، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔